بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایپیسوڈ نمبر 4 کا مکمل ریویو آپ کے سامنے پیش کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اس قسط کے کچھ حیران کن مناظر پر بھی بات کریں گے۔ اس کے علاوہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اس قسط کی ریٹنگ کیا آئی ہے اور ایپیسوڈ نمبر 5 کا ٹریلر کیوں نہیں آیا، کیا ایپیسوڈ نمبر 5 ملتوی کر دی گئی ہے یا اس ہفتے آئے گی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ بہت سارے میرے ناظرین یہ کہہ رہے تھے کہ منگول جس طرح آتے ہیں وحشت پھیلا دیتے ہیں، لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں، لیکن تیمورتاش نویان نے ایسا نہیں کیا، یہ کوئی اچھا انسان لگتا ہے۔ لیکن دن گزرنے کے بعد اس کی وحشت تیز ہوتی جا رہی ہے اور یہ بھی ان منگولوں جیسا ہوتا جا رہا ہے جس طرح منگول پہلے آیا کرتے تھے۔ اس ایپیسوڈ میں اس نے یرحصار قلعے پر حملہ کیا اور وہاں کے مسلمانوں کا خون بہایا اور اس نے جیسی وحشت وہاں پر دکھائی ایسی وحشت کوئی نہیں دکھا سکا۔ بہرحال گزشتہ ایپیسوڈ میں اورحان بے کی چالیں بھی بہت زبردست دکھائی گئیں۔ اورحان بے نے جس طرح فلاویوس اور تیمورتاش نویان کے آگے اپنے آپ کو جلا وطن ظاہر کیا اور یہ کہا کہ میں قبیلے والوں اور علاؤالدین بے سے جدا ہو چکا ہوں، لیکن حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا، یہ صرف چال تھی۔ اس کے علاوہ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ فلاویوس فاطمہ خاتون سے محبت کرتا ہے اور اس کو دل دے بیٹھا ہے، تو اسی طرح فاطمہ خاتون بھی فلاویوس سے محبت کرتی ہے، لیکن یہ اس کے آگے اقرار نہیں کر سکتی کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ ابھی تک تو یہ اس راز کو چھپائے ہوئی ہے، لیکن آنے والی کچھ ایپیسوڈ تک یہ راز بھی ظاہر ہو جائے گا۔ اور جو میں پہلے بات کر چکا ہوں کہ اورحان بے نے فلاویوس اور تیمورتاش کو جس چال کے ذریعے چکمہ دیا تھا، پہلے تو مجھے لگا کہ یہ کوئی چال نہیں بلکہ حقیقت ہے اور قبیلے والے سب یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ حقیقت ہے، لیکن اصل میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ اورحان بے اور علاؤالدین کا بنایا ہوا ایک منصوبہ تھا جس سے انہوں نے دشمن کو خاک چٹائی۔ آپ کو یہ چال کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتانا، مجھے تو بہت پسند آئی۔ اور جس طرح اورحان بے نے ایک برسا کی چھپی ہوئی غار کے اندر دھماکہ کیا، وہ سین بھی بہت باکمال اور شاندار تھا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا تیکفور ساروس بھی وہاں پر مر چکا ہے یا زندہ ہے، کیونکہ دھماکہ بہت زور سے ہوا تھا، ایسے لگتا ہے کہ سب وہاں پر مر چکے ہیں۔ لیکن ناظرین کرام، ہمارے خیال کے مطابق تیکفور ساروس زندہ ہے، وہاں پر نہیں مرے گا، اور فلاویوس یہ چاہتا تھا کہ میں سوغوت کو دوبارہ سے اپنی زمین بنا لوں گا، لیکن جیسے ہی اس کو معلوم ہوا کہ اورحان بے نے اپنی چالوں کے ذریعے برسا کی ایک پوشیدہ سرنگ کو تباہ کر ڈالا ہے، تو اس کی چیخیں آسمان کو جا رہی تھیں اور تیمورتاش اور فلاویوس جیسے تھے ویسے کے ویسے ہی رہ گئے، ان کو کچھ بھی حاصل نہ ہوا۔ اور اورحان بے کے لیے جو دو نئے آل لائے گئے ہیں وہ بھی شاندار اور باکمال ہیں۔ کانتورالی تو بالکل بامسی کی طرح لگتا ہے، تلواریں نکالنے کا انداز اور چلنے کا انداز بالکل بامسی کی طرح ہے، لیکن عبدالرحمن کو اپنے کردار میں محنت کرنی پڑے گی کیونکہ وہ اس سے پہلے کبھی بھی تاریخی سیریز میں کام نہیں کیا۔ اب بات کرتے ہیں کہ ایپیسوڈ نمبر 5 کا ٹریلر کیوں نہیں آیا۔ تو ناظرین کرام، ہمارے خیال کے مطابق اس کی کوئی بڑی وجہ بالکل بھی نہیں ہے، کل یا پرسوں تک یہ ٹریلر آ جائے گا اور ایپیسوڈ ابھی تک ملتوی نہیں ہوئی۔ آخر میں بات کر لیتے ہیں اس ایپیسوڈ کی ریٹنگ کے بارے میں کہ اس کی کیا ریٹنگ آئی ہے۔ تو ناظرین کرام، اس کی ٹوٹل ریٹنگ 4.22 ہے اور یہ اے بی کیٹیگری میں بالکل تھوڑی ہے۔ اگر اس ایپیسوڈ کی ریٹنگ محمد فتح اللہ سلطانی ڈرامہ سیریز کی ریٹنگ کے ساتھ ملائی جائے تو یہ بالکل کم ہے۔ اے بی کیٹیگری میں تو بالکل کم ہے اور اے بی سی کیٹیگری میں تو بہت زیادہ کم ہے، اور محمد فتح اللہ سلطانی ڈرامہ سیریز کے ڈائریکٹر محمد فتح اللہ سلطانی پر پانی کی طرح پیسہ بہا رہے ہیں تو اس کی ریٹنگ اوپر آ رہی ہے، اور محمد ازداق کو چاہیے کہ کلش اورحان ڈرامہ سیریز پر بہت زیادہ پیسہ خرچ کرے تو اس کی ریٹنگ بھی بہت زیادہ اوپر آئے گی۔